بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستوں، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان دوست حکیم حافظ محمد بلال۔ جی ہاں دوستوں، آج جو میں لے کر آیا ہوں تعویذ اور عمل، وہ ہے آسان کے علاج پر۔ یعنی عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، بچہ ان کا سوکھ کے مر جاتا ہے۔ یہ بیماری آج کل کے اس ماحول کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے۔ کافی سارے لوگ علاج معالجہ بھی کراتے ہیں، لیکن کچھ کو فرق پڑتا ہے، کچھ کو فرق نہیں پڑتا۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے والا ہوں، اگر اس کا آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ 100% انشاءاللہ آپ کو بہت زبردست فائدہ بھی دے گا۔ انشاءاللہ آپ کے حمل بھی محفوظ رہیں گے، حمل ٹھہرے گا بھی صحیح، اور انشاءاللہ بچہ آپ کا صحت مند و تندرست ہوگا۔ یاد رکھیں کہ شادی کے بعد جو ہے نا، جو سب سے پیاری چیز ہوتی ہے نا، جس کی خواہش ہوتی ہے، وہ مال دولت کی نہیں ہوتی، وہ صرف اولاد کی ہوتی ہے، جیسا کہ آپ پیچھے سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو، اولاد کی خوشی ہر ایک شخص کو ہوتی ہے۔ اب میاں بیوی جتنے بھی آپس میں محبت کرتے ہوں، جتنے بھی ان کو آپس میں پیار ہو، لیکن اگر یہ چیز نہ ہو، اولاد نہ ہو، تو لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ کیا بیوی جتنے بھی خوبصورت ہو، کیونکہ اولاد کی خواہش ہر بندے کو ہوتی ہے، ہر فرد کو ہوتی ہے، میاں کو بھی ہوتی ہے، بیوی کو بھی ہوتی ہے۔ تو پھر کیا کرے بیچارے، علاج معالجے بھی کراتے ہیں، اتنی آمدنی ہوتی ہے، جتنے کا ہم علاج پیسے لگاتے ہیں، لیکن کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ آج بھی میرے پاس ایک مریض آیا تھا، وہ کہنے لگا سر میں نے اس کو 50,000 لگا لیا ہے، میرا ایک اولاد نہیں، مجھے یعنی کہ دیسی ادویات سے مجھے خار آ گئی، ختم نفرت آ گئی، میں نے یہ کرانا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج جو میں بتانے والا ہوں، انشاءاللہ آپ خود اس کو تیار کریں، استعمال کریں، اس کے رزلٹ دیکھیں۔ آپ نے دوستوں کرنا کیا ہے کہ آپ نے کچے نیلے سوتی 11 دھاگے لینے ہیں۔ 11 دھاگے لے کے اس کے اوپر جو ہے نا سورۃ طارق والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، یہ مکمل سورج جو ہے پڑھ کر ایک دھاگے کے اوپر آپ نے ایک گانٹھ باندھ دینی ہے، پھر دوبارہ پڑھنی ہے، پھر گانٹھ باندھ دی، پھر دوبارہ پڑھنی ہے، پھر گانٹھ باندھ دی ہے۔ اسی طرح جو ہے نا آپ نے 41 مرتبہ، ٹھیک ہے، 41 مرتبہ آپ نے سورۃ طارق پڑھنی ہے، اور 41 مرتبہ سورۃ طارق پڑھتے جائیں، ہر ایک دھاگے پہ ایک گانٹھ باندھتے جائیں، گانٹھ باندھتے جائیں، گانٹھ باندھتے جائیں۔ جب آپ کی سورت مکمل ہو جائے، پھر ان دھاگوں کے اوپر جو ہے نا اپنے پھونک مار دیں گے، اس کے اوپر دم کر کے، اس کے بعد جو ہے آپ کوئی کپڑا لے لیں، کپڑا لے کے نا ان دھاگوں کو جو ہے سوئی کے اندر ڈال کے اس کپڑے کے اندر پرو دیں، مکمل دھاگا اس کے اندر پرو دیں۔ جب مکمل دھاگا اس کے اندر پرو لیں آپ، اس کے بعد جو ہے وہی اپنے کپڑا جو ہے اپنی کمر کے اوپر باندھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، کمر کے اوپر باندھ لینا ہے۔ جب آپ میں ہم بستری کرتے ہیں، اس وقت آپ نے وہ اتار لینا ہے، کیونکہ اس کے اوپر قرآن پاک کا دم کیا ہوا ہے۔ پھر جب آپ غسل کر لیتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں، دوبارہ آپ اس کو باندھ لیں۔ جب آپ کو اللہ اولاد دیتا ہے، جس سے آپ کی اولاد ہو، فوراً جو ہے آپ نے وہی کپڑا اتار کے اپنے بچے کے جو ہے نا پیٹ کے اوپر باندھ دینا ہے۔ انشاءاللہ جب سے آپ کے بچے سکڑ کے مر جاتے ہیں، کافی سارے بیچارے ایسے مریض آتے ہیں کہ ہمارے بہت عرصے سے یہ معاملہ چل رہا ہے، 7-8 بچے ہوں گے، لیکن سارے یوں ہی خشک سکڑ کے کمزوری سے ختم مر گئے۔ نسیان کی بیماری جو ہے نا بہت زیادہ، یعنی کہ آج کل اس معاشرے میں بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، ہمارے بچے مر جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ اس طرح کا استعمال، یہ جو میں نے آپ کو عمل بتایا، اس کا لازمی استعمال کریں، اس کو اپنائیں۔ انشاءاللہ آپ کی اولاد بھی محفوظ رہے گی، اور کوئی خرچے بھی نہیں ہے آپ کا، آپ گھر بیٹھے خود بھی، یعنی کہ آپ یہ کام عمل یہ کر سکتے ہیں۔ ہر دفعہ دوائی کی طرف نہ دوڑا کریں، کبھی جو ہے نا اپنے رب کی طرف بھی دوڑا کریں۔ اللہ نے پورا قرآن اتارا، یہ میرے رب کے لیے شفا ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ سورۃ اخلاص عمل لیے شفا، سورۃ فاتحہ عمل لیے شفا، سورۃ المشر عمل لیے شفا۔ یعنی پورا قرآن جو ہے یہ میرے رب کے لیے شفا ہی شفا ہے۔ ہم ہر وقت ڈاکٹروں کے پاس، حکماء کے پاس بھاگتے ہیں، کبھی اللہ کی طرف بھی دوڑ لیا کریں، کبھی اللہ سے ہی مانگ لیا کریں۔ جو عمل ہمارے نبی نے بتایا کہ وہ عمل بھی کر لیا کریں۔ ہر وقت ہم حکیموں کو، ڈاکٹروں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، اس سے بہتر ہے پھر ہم خود ہی عمل کر لیں۔ گھر بیٹھے ہم اپنا علاج خود کر سکتے ہیں، حل نکال سکتے ہیں، کیوں نہیں نکالتے؟ تو بھاگتے بھی خود ہے ڈاکٹروں کے پاس، گالیاں بھی ان کو دیتی ہیں۔ اب ان کے پاس جو ہوتا ہے وہ تو آپ کو دیتی ہیں، لیکن آگے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ شفا دے یا نہ دے۔ تو اس لیے یہ جو میں نے عمل بتایا ہے، یہ تو ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہم کسی ڈاکٹر حکیم سے تو نہیں مانگ رہے نا شفا، یعنی کہ یہ عمل کر کے ہم اللہ سے رجوع کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو حقیقت میں اللہ کسی کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ تو ضرور انشاءاللہ آپ کا جو مسئلہ ہے، آپ کی جو اولاد کی خواہش ہے، انشاءاللہ یہ آپ کی پوری ہوگی اللہ کے حکم سے۔ ٹھیک ہے دوستوں، اس کو لازمی استعمال کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دعا ہے کہ اللہ سب دوستوں کو اپنے زمان میں رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔